السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ تمام حضرات کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھوں میں۔ دوستو، آج ہم لوگ پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ ہے تنوین اور نون ساکن، کہ تنوین کیا ہوتی ہے اور نون ساکن کیا ہوتے ہیں، اور نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے، کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، تنوین اور نون ساکن۔ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نون کے اوپر، اس کو جزم بولتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا لگا ہوا شوشہ، یہ جزم ہے۔ تو جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ نون کے اوپر سکون لگا ہوا جزم، تو اس کو نون ساکن کہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جزم کسی بھی حرف کے اوپر ہو، چاہے با کے اوپر ہو یا جیم کے اوپر ہو، تو جس حرف کے اوپر یہ جزم ہوگا اس کو ساکن کہیں گے۔ یعنی کہ جیم کے اوپر ہے تو جیم ساکن، سین کے اوپر ہے تو سین ساکن، یہاں پر یہ نون کے اوپر ہے تو اس کو بولیں گے نون ساکن۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی برابر ہوتی ہے۔ جیسے با دو زبر بن، با نون زبر بن۔ لکھنے میں الگ ہے با دو زبر بن اور با نون زبر بن، لیکن ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ بن بن دونوں میں ایک جیسی آواز نکلے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ تنوین جو ہے یہ نون ساکن کے برابر ہوتی ہے، دونوں کی آواز بالکل ایک جیسی ہے۔ با دو زبر بن یہ تنوین ہے دو زبر کی، اور با نون زبر بن یہ نون ساکن ہے، تو ان دونوں کی آواز برابر ہے۔ لکھنے کا فرق ہے، پڑھنے کا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اور اس کو نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر یہ جزم لگا ہوا ہو۔ تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، یہ بھی تن یہ بھی تن، کیونکہ ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہوگی، کیونکہ تنویر جو ہے وہ نون ساکن کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، یہ بھی تنوین ہے، یہ دو زیر کی تنوین ہے، یہ بھی نون ساکن کے برابر ہے۔ تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، یہ دو پیش کی تنوین ہے اور یہ بھی نون ساکن کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے سارے حرف ہیں یہ۔ سا دو زبر ثن، سا نون زبر ثن، سا دو زیر ثن، سا نون زیر ثن، سا دو پیش ثن، سا نون پیش ثن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ دو زبر کی تنوین ہو یا دو زیر کی ہو یا پھر دو پیش کی ہو، تنوین نون ساکن کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے یہ دو زبر کی ہے، یہ بھی اس کے برابر ہے، تن تن۔ یہ دو زیر کی ہے، یہ اس کے برابر ہے، فن فن۔ یہ دو پیش کی ہے، یہ بھی نون ساکن کے برابر ہے، جن جن۔ اسی طریقے سے یہ اب ان کی مشق ہے۔ عادن، عادن، یہ الف مدہ ہے اور یہ دو زبر کی تنوین ہے، تو اس کو کھینچیں گے، اس کو نہیں کھینچیں گے، اس کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے۔ عادن، عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، عادن۔ سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ قاف زبر قا، را زیر ری، قری، با دو پیش بن، قریبن۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، یہ نون ساکن ہے، یہ تنوین ہے، یہ بھی تنوین ہے اور یہ بھی تنوین ہے۔ عین زبر آ، زوا یا زیر زی، عظی، میم دو پیش من، عظیمن، یہ یا مدہ ہے اور یہ دو پیش کی تنوین ہے۔ کاف نون پیش کن، یہ نون ساکن ہے۔ میم زبر ما، را زبر را، مارا، ضاد دو پیش ظن، مارا ظن، یہ بھی دو پیش کی تنوین۔ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسولن، یہ واو مدہ اور یہ دو پیش کی تنوین۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شی ان، دو زبر کی تنوین۔ غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا، واو زبر وا، غشا وا، تا دو پیش تن، غشا و تن۔ غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، قاف پر دو زبر کی تنوین اور غین یہ الف مدہ۔ اسی طریقے سے اس میں یہ تا ہے، اس پر دو پیش کی تنوین ہے اور یہ شین یہ الف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے اور تنوین کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس میں غین کو کھینچیں گے اور قاف پر دو زیر کی تنوین ہے، اس کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، دال پر دو زبر کی تنوین ہے تو اس کو ناک میں لے جائیں گے، اور ہا یہ حرکت والا حرف ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ عادن، سو ان،
قریب فمن عظیم کن مرض رسول شیئا غشاوۃ غاسق ہدن۔ تو اس طریقے سے یہ تنوین اور نون ساکن کا بیان ہے۔ اس میں بتا دیا گیا کہ تنوین اور نون ساکن میں کیا فرق ہے، کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ ان کی مشق ہے۔ بہت آسان سا سبق ہے، امید آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی چیز آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال، تو ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اگلا سبق ہمارا ہوگا یہ تختی نمبر 9 اظہار کا۔ یہ تنوین میں اظہار کیا ہوتا ہے، اخفا کیا ہوتا ہے، اب آگے یہ قواعد آئیں گے، یہ سبق آئیں گے۔ تو اگلے سبق میں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔